تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ ہیئر. فرسٹ آپ نے بتایا تھا کہ وی شوڈ اسٹارٹ وتھ سنگل نیشنل کریکولم. آپ نے بتایا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کو ڈسکس کرنے کی کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم کس تھاٹ پروسیس سے آ رہا ہے, اس کا آئیڈیولوجیکل فلوسافیکل بیڈ راک کیا ہے. تو طلحہ اس میں تعلیم میں جو دقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے عام طور پر اس مسئلے کو بیچ میں سے پکڑ لیتے ہیں اور اس میں جو مسائل ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیتے ہیں اور پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں, اس کو ٹھیک کریں. اس میں 2-3 مفروضے یا 2-3 ازمپشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ازمپشن یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر ان کو پتہ ہے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کرنے کے لیے. ان دونوں جو مفروضے ہیں ان کو ہم کبھی ایگزامن نہیں کرتے ہیں. ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آیا یہ واقعی درست ہے یا ہم نے اسیوم کر لیا ہے کہ یہ درست ہے. تو اس میں جتنی سوچ چاہیے وہ ہم نے اس میں ابھی نہیں ڈالی ہے, اس لیے کہ یہ ماننا کہ حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کچھ انریلسٹک ہے. کوئی 8-9 دفعہ ایجوکیشن کمیشنز بن چکے ہیں, قومی بھی اور باہر سے لوگ آ کے بھی بتا چکے ہیں کہ تعلیم میں یہ مسائل ہیں, اور اگر کسی کو واقعی معلوم کرنا ہے تو وہ تعلیم کے ماہرین کو جمع کر سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو بلا سکتے ہیں کہ تعلیم میں کیا مسائل ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ پیسے نہیں ہیں تو اور ہزاروں چیزوں کے لیے پیسے ہیں, تعلیم کے لیے نہیں ہے. تعلیم کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بجٹ ہوتا ہے تعلیم کا وہ پوری طرح خرچ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جتنے پیسے ہیں وہ بھی پوری طرح خرچ نہیں ہوتے. سو یہ مفروضے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. اس لیے ہم کو پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس کی جو ایک تعلیم کی بگ پکچر ہے کہ یہ اس طرح کے جو حالات ہیں وہ کیوں ہیں. تو آپ نے جو مجھے آج موقع دیا ہے تو میں اگر صرف سننے والوں دیکھنے والوں تک یہ بات پہنچا دوں کہ تعلیم کی جو بگ پکچر ہے جس میں ہمیں ان مسائل کو پھر دیکھنا ہے, اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو میرے خیال میں آج کا جو سیشن ہے وہ بہت فائدہ مند ہوگا. تو میں وہ اوور ویو تھوڑا سا دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میس ایجوکیشن کا نظام ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ اسکول جائے اور ہر بچہ تعلیم حاصل کرے, یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. یہ میس ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس کی کل عمر 350 سال کے قریب ہے. صحیح ہے. ہسٹری میں اس سے پہلے ایسا کوئی نظام نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہ آیا ہے انگلستان میں جو صنعتی انقلاب ہے, انڈسٹریل ریولوشن, اس کے ساتھ. اب اگر ہم سوچیں کہ اس سے پہلے کیا تھا, جب ایگریکلچرل اکانومی تھی, ٹھیک ہے, تو ساری دنیا میں ایک 3-4-5% جو ایرسٹوکریسی ہوتی تھی, جو نوبیلٹی ہوتی تھی, ان کے پاس بہت اچھی تعلیم ہوتی تھی, اور باقی 95% جو لوگ ہوتے تھے ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم ایرسٹوکریٹک ایج کہہ سکتے ہیں. پوری تاریخ میں سب جگہ یہی تھا. صحیح ہے. ہندوستان میں جس وقت انگریز گئے ہیں اس وقت لٹریسی 12% تھی. تو جب آئے ہوں گے تو یو کین امیجن کہ کیا ہوگی. 4-5 ہر جگہ 4-5% تھی. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایسا کیوں تھا. اگر تو تعلیم واقعی اتنی اچھی چیز ہے تو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اپنے عوام کو تعلیم دے دیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. تو جس کا, اور اگر ہم اس کی ایک مثال لینا چاہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بہت بعد بھی امریکن جو سدرن اسٹیٹس تھیں جہاں سلیو اکانومی تھی, وہاں کوئی ایک لیئر تھی پلانٹیشن اونرز کی 2-3%, بہت زبردست تعلیم تھی ان کی, اور باقی جو سلیوز تھے جن کو تعلیم دینا بھی جرم تھا, ان کے قانون میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو تعلیم دینا جرم ہے.
حالانکہ اگر آپ یہ سوچیں کہ تعلیم ایک پبلک گڈ ہے, وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ اگر ہم ان کو پڑھا دیں تو ان کی لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی, ہماری پیداوار بڑھ جائے گی, مگر دیٹ واز ناٹ دا کیس. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے میرے ذہن میں کہ تعلیم جو ہے وہ ایک اٹ از ناٹ اے گڈ ان اٹ سیلف, اپنی اس کی ایک آٹونومس وہ نہیں ہے کہ دس از اے گڈ, یہ ہر ایک کو ملنا چاہیے. یہ ایک ہم جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں یہ ڈرائیوڈ ڈیمانڈ ہے. صحیح ہے. سوسائٹی کوئی اور چیز سوسائٹی میں اس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے, اس کے رسپانس میں اس طرح کی تعلیم آتی ہے. تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ انڈسٹریل ریولوشن میں کیا ہوا, ایجوکیشن از اے مینس ٹو سم اینڈ. it's a means to some end and it's a response to some demand from society. It doesn't have an autonomous existence of itself. ٹھیک ہے, تو انڈسٹریل ریولوشن میں کیا ہوا کہ اٹس اے ٹرانزیشن فرام این ایگریکلچرل اکانومی ٹو این انڈسٹریل اکانومی. صحیح ہے. اب بے تحاشا فیکٹریز لگیں. ٹھیک ہے, اب فیکٹری میں جس طرح کی لیبر چاہیے اور جس طرح کے اسکلز چاہیے, آپ کو انجینئرس چاہیے, اکاؤنٹنٹس چاہیے, فورمین چاہیے, لائرس چاہیے, کلرکس چاہیے, ٹائپسٹ چاہیے, ہر طرح کے لوگ چاہیے. وہ ایگریکلچرل اکانومی میں جب ہر شخص ان پڑھ تھا تو وہ اسکلس تو نہیں تھے, اور جو ایرسٹوکریٹک کلاس تھی اس میں اتنے کم لوگ تھے کہ وہ یہ سب پورا نہیں کر سکتے تھے. سو نیچرلی ایجوکیشن ہیڈ ٹو بی ایکسٹینڈیڈ. آپ کو لٹریسی چاہیے تو ریڈنگ, رائٹنگ اور جو حساب, یہ اسکلس. اسی لیے یو ول سی کہ جو اسکولس بھی بنے دے ور آن دا پیٹرن آف دا فیکٹری. صحیح ہے. فیکٹری کی طرح نا کہ صبح 8 بجے جاتے ہیں اور 2 بجے گھر آ جاتے ہیں, لنچ بریک ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور آئی تھنک ان دا اسٹوری آف فلاسفی, ہاں اسی بک میں, لیکن آئی ریڈ اٹ ان آئی کانٹ ریکال, لیکن اس میں یہ تھا کہ ٹائم جو واچز بھی ایجاد تو ہو گئی ہوں گی, لیکن ماس پروڈکشن ہوئی وہ فیکٹریز ہاں کی وجہ سے, لوگ ٹائم پہ. انڈسٹریل اکانومی کی جو ضروریات تھیں, جی ڈسپلن, ٹائملینس, جی, اوبیڈینس, یہ فیکٹری اسکولز ور generating that the kind of labor that an industrial economy needed was being produced in these schools. یہ ان کا یہ مقصد تھا. ٹھیک ہے, تو جس طرح ڈیموکریسی کا وہ فرینچائز ایکسٹینڈ ہوا تھا, اسی طرح ایجوکیشن کا فرینچائز ایکسٹینڈ ہوا, رائٹ. تو اب یہ انگلستان کا جو ہے, دس از اے ڈیمانڈ فرام دا ٹاپ, رائٹ. صحیح ہے. دس از اے ڈیمانڈ آف دا اکانومی فار اے سرٹن کائنڈ آف لیبر, جو کہ ایجوکیشن سسٹم کو اسٹیٹ نے ایکسٹینڈ کر کے وہ چیز پروڈیوس کر. مگر یہ دس ڈیمانڈ کین آلسو کم فرام دا باٹم. صحیح ہے. اینڈ اف یو لک ایٹ دی فرینچ ریولوشن فار ایگزامپل, رائٹ, فرینچ ریولوشن نیچے سے آیا, جس کے یہ مطالبے تھے ایکوالٹی, سب سے بڑا ڈیمانڈ تھا ایکوالٹی, کہ بھئی یہ ایرسٹوکریسی کے پاس جو پریولیجز ہیں, اگر وہ ان کے پاس تعلیم ہے تو ہمارے پاس تعلیم کیوں نہیں. اینڈ اٹ کیم آفٹر اے لاٹ آف انٹلیکچوئل ایفرٹ, انلائٹنمنٹ کی, لاٹ آف ڈیبیٹس, لاٹ آف ڈیبیٹس, لٹریری ورکس. مگر دا موومنٹ کیم فرام بلو. سو دس از اے پولیٹیکل ڈیمانڈ فرام بلو, کہ ہمیں وہ پریولیجز چاہیے جو کہ اسپریڈ آؤٹ دوز پریولیجز دیٹ آر ناؤ ایکسکلوسیولی ان دی ہینڈز آف دی ایرسٹوکریسی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی طرح اگر آپ چین میں آ جائیں تو دیر از اے کمیونسٹ ریولوشن فرام بلو. اگین دا ڈیمانڈ از ایکوالٹی. سو ایجوکیشن از بینگ گیون ان رسپانس ٹو اے پولیٹیکل ڈیمانڈ فرام بلو اور این اکنامک ڈیمانڈ فرام ابو. اگر ہم آج کا چائنا دیکھیں تو دیر از اے ڈیمانڈ فرام بلو اینڈ آلسو اے ڈیمانڈ فرام ابو, بیکاز اٹس اے گلوبلی کمپیٹیٹیو اکانومی. ان کو اپنی لیبر فورس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, سولر میں, الیکٹرانک وہیکلز میں, الیکٹرک وہیکل جو بھی ہیں, وہ سب چیزیں چاہیے. سو دا اکانومی از ڈیمانڈنگ اے سرٹن کائنڈ آف ایجوکیشن اینڈ دا پیپل آر آلسو ڈیمانڈنگ اے سرٹن کائنڈ آف. دے آر ناٹ سیٹسفائڈ کہ ہمیں آپ جو ہے ان پڑھ رکھیں. اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل, رائٹ. تو ان دیٹ بیک گراؤنڈ اگر ہم اب برٹش انڈیا کو دیکھیں, رائٹ, تو دین یو ول نوٹ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. واٹ یو ول نوٹ از کہ انگریز جب گئے, رائٹ,
1947, تو نہ تو کوئی انڈسٹریل ریولوشن تھا فرام دا ٹاپ, نہ کوئی سوشل ریولوشن تھا فرام دا باٹم. So there is neither a demand for mass education from the top or from the bottom. جس حد تک ڈیمانڈ تھا انڈین اکانومی کا یا پاکستان اکانومی کا, دیٹ واز سیٹسفائڈ بائی اے فیو انسٹیٹیوشنز دیٹ دے کریٹڈ فار دا ریپروڈکشن آف دا ایلیٹ یا گورنمنٹ کو سرو کرنے کے لیے. تو جو یو کین تھنک آف ایچسن کالج اور اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنز تھے, سینٹ اسٹیفنس کالج اور پنجاب یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج, ٹھیک ہے. مگر جہاں ڈیمانڈ نہیں تھا وہاں دیر از نو ایجوکیشن. اب اس ایرسٹوکریٹک ایج سے آج کی ایج میں فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ الیکٹرل سسٹم نہیں تھا, رائٹ. دیر واز نو واٹ وی کال ڈیموکریسی نہیں تھی. تو اب جو لوگ پاور میں آتے ہیں وہ ووٹ کے ذریعے آتے ہیں, تو جن سے ووٹ لیتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے. تو یو ول سی کہ جو انفراسٹرکچر ہے ایجوکیشن کا وہ تو دے دیا ہے, ہر جگہ اسکول ہے, ہر جگہ کالج ہیں, لیکن اس میں کانٹینٹ جو ہے ان دیٹ ایجوکیشن, دا کوالٹی آف دی ایجوکیشن از آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ. یو کین لک ایٹ دا رپورٹس جو ہماری اینول سروے آف ایجوکیشن رپورٹ نکلتی ہے کہ 8ویں جماعت کے بچے جو ہیں وہ تیسری جماعت کے اسٹینڈرڈ جو وہ ہیں آؤٹ کم انڈیکیٹرز اس پہ نہیں پورے اترتے. سو دیٹ از دا پرابلم دیٹ وی ہیو ان ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا حرج ہے بھائی آپ سب کو ایجوکیشن دے دیں, یہ ہماری جو رولنگ کلاس ہے کیوں نہیں دے دیتی, ان کا نقصان کیا ہے. تو دین وی گو بیک ٹو دا سدرن اسٹیٹس آف دا یو ایس کہ وہ کیوں نہیں دیتے تھے ایجوکیشن. اس لیے کہ ایجوکیشن از اے ٹو ایج سورڈ, رائٹ. وہ جب تک ایرسٹوکریسی تک محدود تھی تو یو کوڈ گیو ایوری بڈی اے گڈ ایجوکیشن بیکاز دیٹ کلاس واز اے دا رولنگ کلاس. وہ چیلنج نہیں کرتی تھی, وہ اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا. اگر آپ جو جنرل سٹیزنری ہے اس کو اس طرح کی تعلیم دے دیں گے تو پھر تو وہ آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دے گی نا. ویسے ایجوکیشن از لبریٹنگ یور مائنڈ, دی ایبلٹی ٹو تھنک کریٹیکلی اینڈ آسک کویسچنز. دین یو کین آسک کہ آپ کی لیجیٹیمیسی کیا ہے, آپ کس بیسس پہ ہم پہ یہ رول کر رہے ہیں, کس بیسس پہ آپ ہم سے یہ چیزیں کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از پرابلمیٹک, رائٹ. سو you will see all over the world that education is extended, good education is extended only to the extent that is absolutely essential. And the biggest example is کہ you look at the United States, look at the spectrum of education. کہ ایک طرف تو آپ کی آئیوی لیگ انسٹیٹیوشنز ہیں, دوسری طرف اگر آپ انر سٹی اسکولس میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے. پولیس مین کھڑے ہوتے ہیں, بارز لگی ہوئی ہیں. تو امریکہ کے متعلق تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اچھی تعلیم کیا ہوتی ہے. وہاں تو ہر سال میرے خیال ہے 100 کتابیں لکھی جاتی ہیں تعلیم کے اوپر, ٹھیک ہے. ایوری ویک دیر از اے نیو بک. سو اٹ ٹیلز یو کہ دا پرابلم از ناٹ لیک آف نالج اینڈ لیک آف منی, بٹ صحیح ہے. the danger, the risk of extending education to people outweighs the gains. صرف وہ جو گلوبلی کمپیٹیٹیو اکانومیز ہیں وہ مجبور ہیں, کیونکہ اگر وہ کسی کو بھی تعلیم نہ دیں تو دے ول ناٹ ریمین کمپیٹیٹیو. امریکہ چین کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے, روس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. یو سی دا بگ چینج ان امریکن ایجوکیشن کیم جب 1957 میں رشیا نے اسپوٹنک لانچ کیا تھا. اٹ واز اے کرائسس کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. ابھی بھی امریکہ میں یہ ہے کہ ہم دین دس ہول شفٹ ٹو اسٹیم, سائنس, ٹیکنالوجی, میتھ, اس پہ جو انجینئرنگ, رائٹ. سو دس اگین ایجوکیشن رسپونڈیڈ ٹو دیٹ شاک فرام دی آؤٹ سائڈ, رائٹ. تو لیکن اگر آپ کو کمپیٹیٹیو رہنا ہے تو یو ہیو ٹو دین الاؤ پیپل ٹو تھنک. پیپل کانٹ انوویٹ وداؤٹ بینگ ایبل ٹو تھنک, رائٹ.
تو وہ ایک لمیٹڈ حد تک دیٹ از ٹالریٹڈ، لیکن جسٹ ناٹ ایکسٹینڈیڈ. تو ہماری جیسی اکانومی ہے جو کہ نہ گلوبلی کمپیٹیٹیو ہے، رائٹ، نہ اس میں لیبر پروڈکٹیوٹی کا کسی کو، آئی مین دا رولنگ کلاس از لیونگ فائن، رائٹ، وہ تو آپ خوش ہیں اپنے جس طرح وہ رہ رہے ہیں. تو وہ ان کے لیے کیا انسینٹیو ہے کہ وہ ایجوکیشن لوگوں تک پہنچائیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک دیٹ از دی آئیڈیولوجیکل بیک ڈراپ That is the آف دی ideological کرنٹ bit. ہاں ایجوکیشن ٹھیک سسٹم ہے. ان اب اس میں جو آپ کو ایڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رولنگ کلاس جتنی بھی ان ریپرزینٹیو ہوگی، رائٹ، اتنی زیادہ وہ کویشچننگ سے گھبرائے گی، جی اس کو اوائڈ کرے گی. تو دین دا ٹول دیٹ دے ہیو از دا سسٹم آف ایجوکیشن، اسپیشلی اسکول ایجوکیشن. تو اسکول ایجوکیشن میں دین دی ایم بیکمس، مطلب دیٹ از دا ڈفرینس بٹوین لیٹ سے فن لینڈ اینڈ پاکستان. فن لینڈ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی لیجیٹیمیسی ہے، وہ نہیں گھبراتی کہ ہمیں کوئی چیلنج کرے گا. سو دی ایجوکیشن از مچ بیٹر، رائٹ. ہماری جو حکومت ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہم سے کوئی سوال پوچھے، ٹھیک ہے. آپ کہاں سے آ گئے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ نے. تو وہ دین یو فائنڈ دی ریفلیکشن آف دیٹ ان دا کریکولم. نالج اور پاور کا نیکسس ہے نا. نالج اور پاور کا نیکسس ہے. ناؤ دین یو ول بگن ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا سنگل نیشنل کریکولم جو ہے، وائی از اٹ دا وے اٹ از. اٹس ناٹ این اوور سائٹ، اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ، اٹس ناٹ اے لیک آف نالج، اٹس ناٹ اے لیک آف فنڈس کہ اگر میں بتا دوں گا ان کو کہ دیکھیں اس کو ٹھیک کر دیں تو وہ ٹھیک کر دیں گے. 70 سال سے کیوں ٹھیک نہیں کیا؟ دیز آر دا کویسچنس کہ 70 سال سے ہم نے صاف پانی کیوں نہیں دیا. صاف پانی میں ٹیکنالوجی میں کیا راکٹ سائنس ہے؟ پائپس انڈر دا گراؤنڈ اینڈ فلٹریشن پلانٹس. اٹس لیک آف پرائرٹی، رائٹ. ایجوکیشن اور بھی زیادہ ہے. میڈیا بھی یہی ہے. وائی ڈز اتھارٹیٹیو گورنمنٹس نیڈ ٹو کنٹرول دا میڈیا؟ اسی لیے بیکاز دا میڈیا کین آسک کویسچن. سو یو سی دا بگ پکچر اینڈ دین یو انڈرسٹینڈ کہ وائی وی ہیو دیز کائنڈز آف ایشوز ان ایجوکیشن. یہ تو ایک اوریجن ہو گیا سنگل نیشنل کریکولم کا، لیکن اوور آل ایجوکیشن سسٹم کا بھی، اور ایک ہسٹوریکلی ہمیں بیک گراؤنڈ مل جاتا ہے کہ وائی آر تھنگس دا وے دے آر. ہاں. اس کے بعد وی آر بیسنگ آور ڈسکشن آن دیز 4 books. رائٹ. کہ دس از اے سیٹ آف 4 books آن ایجوکیشن، اور یہ لکھی گئی تھی آفٹر a comment from the education ministry. ایسے ہی ہے. ہاں. Can you tell us very briefly about these books? ہاں. یہ لکھی سنگل نیشنل کریکولم جب لانچ ہوا تھا، آئی تھنک اٹ واز 2021. تو بہت سے لوگوں نے اس پہ تنقید کی تھی. آئی واز آلسو ون آف دیم، بٹ دیر ور مینی ادر پیپل. تو کافی جو جن کا تعلیم میں تجربہ تھا، جو پڑھا چکے تھے، جو تعلیم میں ان کی ہائر ایجوکیشن تھی، ان لوگوں نے اس پہ تنقید کی. تو حکومت کی طرف سے اور الزامات کے ساتھ ساتھ یہ الزامات کہ یہ مغرب پرست لوگ ہیں، یہ اسلام دشمن لوگ ہیں. ایک تنقید یہ بھی تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ بغیر پڑھے ہوئے جو ہے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے نہیں کہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ دس از دا بیسٹ کریکولم ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز اے چیلنج. تو پہلی کتاب میں نے جو تھی وہ اٹ از اے پیج بائی پیج ریویو آف دا پرائمرس، جو کہ پری 1 گریڈ کے پرائمرس ہیں، اردو، انگریزی اور میتھ. صحیح ہے. اس کا وہ ہر صفحے کی تنقید ہے کہ اس صفحے پہ یہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. سو دیٹ نو بڈی کین سے دیٹ یو ہیونٹ ریڈ اٹ. پھر اس کو لکھنے کے بعد جو میرے ذہن میں مسائل آئے کہ ہمارے وہ اگر جب تک کہ لوگ خود نہیں دیکھیں گے وہ پرائمرز، میں کتنا بھی ان کو کہتا رہوں کہ ان میں یہ مسائل ہیں، ان کو یقین نہیں آئے گا بیکاز دے آر دیٹ بیڈ. لیکن اتفاق سے وہ سب کے سب ویب پہ موجود ہیں. آپ اپنے اس میں ویب لنک دے دیجیے گا. پیپل کین گو اینڈ ایکچولی سی، اینڈ وین دے سی اٹ دے ول ریئلائز کہ ہاؤ بیڈ دے آر. صحیح ہے. تو وہ پڑھ کے
پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے بتا دیا کہ بہت برا ہے، لیکن صحیح تعلیم ہونی کیسی چاہیے، ایک الٹرنیٹو جو ہے وہ بھی تو پیش کرنا چاہیے نا، کہ ایکچولی تعلیم جو ہے وہ اس کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے، اس کی پیڈاگوجی کیا ہونی چاہیے، اس کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ ایج اپروپریٹ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر میں نے جو تعلیم میں کی اسٹیک ہولڈرز ہیں which in my view are the parents. Parents are invested in the future of their children. They are spending money. ٹھیک ہے. تو سب سے کی اسٹیک ہولڈرز تو وہ ہیں، بٹ دے آر نیور انکلوڈیڈ ان دیز ڈسکشنز آن میکنگ اے کریکولم. تو میرے خیال میں ٹو اپیل ٹو دا گورنمنٹ یا ٹو اپیل ٹو دی اتھارٹیز، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ is useless because they already know these things. Right? Yes. But parents, the majority of parents are not aware of the quality dimensions. Right? وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بچے کو اسکول میں چھوڑ دیا تو اب وہ وہاں کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہا ہوگا. Right? صحیح. مگر ایسا نہیں ہے. Right? تو وہ پھر میں نے وہ 20 خط لکھے. اس میں ایک نقطہ جو ہے جو کہ اٹھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھی تعلیم کا ڈیمانڈ کیوں نہیں ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آبویسلی لیک آف انفارمیشن ہے. یو ڈونٹ نو واٹ گڈ کوالٹی ایجوکیشن از، کیسی ہونی چاہیے، بیکاز ہماری ایک پوری جنریشن اسپیشلی اف یو لک ان دا میجورٹی تو ماں باپ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں. جی. تو ظاہر ہے اب اٹس اسٹل رورل میجورٹی کنٹری. فارمل جو سسٹم کی پڑھائی تو وہ ان کو نہیں پتہ. دوسری چیز یہ ہے کہ پیرنٹس آر آلسو، آئی مین آئی آلویز بلیو دیٹ پیپل آر ریشنل. Yes. اس کی 2-3 مثالیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ڈسپائٹ اے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کہ ہر بچے کو تعلیم ملے گی اور اسکول کی تعلیم مفت ملے گی، 40% آف اسکول گوئنگ چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. لوگ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسکول کم ہے اور اسکول بنانے چاہیے. رائٹ؟ بٹ دے مائٹ بی آؤٹ آف اسکول فار ادر ریزنس. دے مائٹ بی آؤٹ آف اسکول بیکاز دا ریٹرنس ٹو ایجوکیشن آر ویری لو. رائٹ؟ اینڈ ایون دوز ریٹرنس، I mean, I know, I have done several pieces of research on this, field research, کہ گاؤں میں اگر جو بچہ اسکول میں ٹاپ کر رہا ہے، اٹس ناٹ نیسسری دیٹ دا جاب ول گو ٹو دیٹ پرسن. دا جاب ول گو ٹو دا چائلڈ whose parents have the right connection. Yes. Right? Fact. Merit doesn't count in this society. Connections count. So for parents, it's rational to invest in connections rather than in education. کیوں انویسٹ کریں؟ Very important point. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایجوکیشن کا ڈیمانڈ صرف اس حد تک ہے ان اے سوسائٹی دیٹ از ناٹ جنریٹنگ انف جابس. آل دا جابس ناؤ ہیو اے بیریئر ٹو انٹری. آپ کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، نہیں ہے تو آپ اپلائی بھی نہیں کر سکتے. رائٹ؟ سو دا ڈیمانڈ از فار کریڈینشلنگ، کہ بس وہ سرٹیفکیٹ مل جائے. وہ چاہے آپ خرید بھی لیں، چاہے آپ کو فیک سرٹیفکیٹ مل جائے. اگر آپ کو کہ اگر پارلیمنٹ میں جانے کے لیے BA چاہیے تو ایک کرائسس آ گیا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن میں فیک ڈگریز کا. ڈگریز بک رہی تھیں. سو دا fact that people are putting their children in school and not caring about quality is because there is no return to quality. نہ آپ کو اس کوالٹی سے اچھی جاب ملے گی، نہ آپ کو اس سے کوئی جو اکنامک ریٹرن ملے گا. نہ یو ول ناٹ گیٹ اے بیٹر جاب. تو کنیکشنز میٹر اینڈ کریڈینشلنگ میٹر. سو یہ جو ہماری جگہ جگہ اسکول بنے ہوئے ہیں وہ کریڈینشلنگ تو دے رہے ہیں نا آپ کو. سو دیٹ از دیٹ آئی تھنک that explains why the demand for good education is not. وہ جو تھرڈ بک ہے لیٹر ٹو پیرنٹس والی، اس کے اندر یہ سارے پوائنٹس آپ نے ایکسپلین کیے. that is the second book. This is the second one. That's the second book. So the third book then is a detailed critique of the single national curriculum. صحیح ہے کہ اس میں you go into the actual details
آف دا سنگل نیشنل کریکولم کہ اس میں پرابلمس کیا کیا ہیں. صحیح ہے. اور اس کا جو میری ذہن میں جو اہم سیکشن ہے وہ دوسرا سیکشن ہے وچ از اباؤٹ دا میڈیم آف انسٹرکشن. یس, وہ جو ہم ڈسکس کریں گے ابھی. تو میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے دیٹ ایشو وی ہیو ناٹ ریزالوڈ فار 70 ایئرس. وی کیپ گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. انگلش ہونا چاہیے, اردو ہونا چاہیے, انگلش ہونا چاہیے, اردو ہونا چاہیے, رائٹ. جب کہ 70 سال سے if we really believe that, you know, we have faith in science, we are scientists, and that we change our opinion when science tells us something, when evidence tells us something. 70 سال سے یہ ایویڈنس موجود ہے کہ the first 3 or 4 years education in the language that a child understands is better than teaching in a language that the child doesn't know. یہ تھرڈ بک میں ہے. یہ تھرڈ بک میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی 2-3 مثالیں جو ہیں 2-3 پزلنگ کویسچنز ہیں. میڈیم آف انسٹرکشن کے. ہاں, یہ ہم ڈسکس کریں گے ابھی. اوکے ٹھیک ہے. فورتھ ون. ہاں, دا فورتھ بک چوتھی کتاب جو ہے وہ یہ جو کتابوں کا ایک سیٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے بالکل کانکریٹ سے. یہ قاعدے ہیں, ان قاعدوں میں یہ ہے. ٹھیک ہے. ایز کانکریٹ ایز یو کین گیٹ. دین اٹ مووز اے لٹل بٹ انٹو اے جنرلائزیشن کہ واٹ شوڈ گڈ ایجوکیشن بی. بچے سیکھتے کیسے ہیں, ان کو سکھانا کیسے چاہیے. لیٹر ٹو پیرنٹس والی. لیٹرز ٹو پیرنٹس. دین آئی گیٹ ان ٹو مور جنرل ڈسکشن اباؤٹ دا سنگل نیشنل کریکولم اینڈ دا میڈیم آف انسٹرکشن. اینڈ جو چوتھی کتاب ہے اٹس اباؤٹ ایجوکیشن ان جنرل, دا رول آف ایجوکیشن ان سوسائٹی. جو میں نے شروع میں باتیں کی تھیں کہ ایجوکیشن کی تاریخ کیا ہے, ایجوکیشن کا کیا مقصد ہے, وہ سوسائٹی میں اس کا کیا فنکشن ہے, ہاؤ از اٹ یوزڈ ان دس ٹسل بٹوین نالج اینڈ پاور. اس میں ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی آپ نے. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. رولنگ کلاس, یہ ہاؤ اٹ بیکمز این انسٹرومنٹ آف کنٹرول, یو نو, وچ دین ایکسپلینز اے لاٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے. اباؤٹ ناؤ ان دیٹ بگ کانٹیکسٹ یو کین پلیس آور اون پرابلمس. صحیح ہے. تو وہ چوتھی کتاب. اب یہ 4 بکس کا ایک ہمارے پاس بریف سا ڈسکرپشن آ گیا. ہاں. اور فرسٹ وی اسٹارٹیڈ ود سنگل نیشنل کریکولم اور ایجوکیشن ایشوز. ان کا اوریجن کیا ہے, ہاؤ از اٹ لائنگ ان دا لارجر ڈومین ان پرسپیکٹیو آف پاور. ابھی ہم موو کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود دا میڈیم آف انسٹرکشن. ٹھیک ہے. اینڈ دین ویل موو ٹو پرابلمس, اسپیسیفک پرابلمس ود سنگل نیشنل کریکولم. ٹھیک ہے. پوائنٹ آؤٹ کر کے, اور اس کے بعد ویل موو ٹو دا فورتھ بک جس میں تھوڑی سی ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں, جیسے رسل نے کیا کہا ہے, ہسٹوریکل اوور ویو ہے, پالیٹکس اور اس کا. پھر ایک پاک ترک والا آپ نے انسیڈنٹ دیا, دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ کیونکہ میرے بہت سے جاننے والے اس میں پڑھے ہیں. ہاں. اور وہ بھی یہ اکثر کوشچن کرتے ہیں, یار یہ کیوں ہوا ایسا, ایک دم سے کیوں ختم ہوا. ہاں. اینڈ دین ویل موو ٹوورڈز دا کنکلوژن. ٹھیک ہے. لیٹس اسٹارٹ ود فرسٹ میڈیم آف انسٹرکشن کا لارجر ڈومین. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر 2 کیس اسٹڈیز ہیں, ظہور اور فضل کی. ہاں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کیس اسٹڈیز کے اوپر بریفلی کامنٹ کر دیں. ہاں. کہ یہ ہیں کیا, اور پھر کیونکہ ظہور اور فضل کی جو گروتھ ہے وہ لمیٹڈ ہے میڈیم آف انسٹرکشن کی وجہ سے, ہاں, تو ویل موو ٹوورڈز دیٹ ان گریٹ ڈیٹیل. ٹھیک ہے. تو دا اسٹوری آف ظہور اینڈ فضل, جب وہاں سے شروع کروں. ٹھیک ہے. اب وہ مجھے نام میرے ذہن میں مکس ہو گئے ہیں, مگر ایک جو کیس اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ, میں نے تو اس سے انٹرویو کیا جب وہ اس کی عمر کافی ہو گئی تھی, مگر اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ, اور اس سے باتیں کر کے مجھے یہ بالکل یقین ہو گیا کہ وہ بہت انتہائی ذہین شخص. وہ بچپن میں اردو میں شاعری بھی کرتا تھا, اور وہ حساب میں, میتھ میں بہت بہت تیز تھا. وہ ابھی بھی وہ اس کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ. یہ ظہور ہے. ہاں, وہ
جو یہ میتھمیٹک پزلز ہوتی ہیں نا تو وہ میرے پاس لے کے آتا تھا کہ یہ پزل ہے. وہ پڑھے میں نے بڑے انٹرسٹنگ ہیں وہ پزلنگ ہیں کافی. تو وہ میں جو تھا اپنی فارمولا لکھ کے اور اس کو حل کرنا, اور وہ انٹویٹیولی حل کر لیتا تھا. مائنڈ واز شارپ, جو نیچرلی گفٹیڈ ہے. تو وہ 7ویں جماعت میں انگریزی میں فیل ہو گیا. میں 4th میں فیل ہوا تھا انگریزی. I remember it. اور وہ ہم ڈسکس کریں گے میڈیم آف انسٹرکشن میں. اٹ واز سو شیٹرنگ. ہاں, آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ایسا کچھ. تو وہ جب 7ویں جماعت میں انگریزی میں فیل ہو گیا تو وہ پھر آگے اسکول, مطلب انگلش از اے کمپلسری سبجیکٹ, آپ انگریزی میں فیل ہو گئے تو آپ اسکول چھوڑ دیں. اس نے 2 دفعہ کوشش کی. ایک دفعہ تو وہ کہہ رہا تھا میں پوری چیز پتہ نہیں, وہ انگریزی کی یاد بھی کر کے گیا تھا. ایسے تھا پین کے اوپر تھا وہ, میں نے پورا رٹ لیا تھا مگر وہاں مجھے لکھنا نہیں آیا یا کچھ ہوا. بہرحال تو وہ تو میرا ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہمارے ملک میں انگریزی کتنی ضروری چیز ہے کہ ہم ایک شخص کو تعلیم دینا اس کو روک دیں کہ اگر وہ انگریزی میں فیل ہو گیا. جی بھائی وہ حساب کرتا رہے, وہ اردو میں آگے پڑھ لے, مطلب ہم اس کی پڑھائی کو کیوں روک رہے ہیں. تو وہ شخص مجھے یقین ہے would have done very well for himself اگر اس کی تعلیم جاری رہتی. لیکن یہ ہمارا یہ نظام ایسا ہے کہ اس کو ہم نے فیل کر دیا. اسپیسیفک پرابلمس ود دا میڈیم آف انسٹرکشن. اسپیسیفک پرابلمز یہ ہیں طلحہ کہ پہلا تو بڑا اوبویس ہے, اٹ امپیئرز لرننگ. اٹ امپیئرز لرننگ. دیکھو جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ اس پہ ریسرچ یورپین یونین میں بہت ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ بے تحاشا زبانیں بولی جاتی ہیں. تو 50-60 کی باقاعدہ فیلڈ اسٹڈیز, کنٹرول اسٹڈیز کے بعد دے ہیو اڈاپٹیڈ اے فارمولا کالڈ مدر ٹنگ +2. یورپین یونین ہیز ایگریڈ ٹو پورے یورپین. تو وہ شروع جو ہے پہلے 3 سال کم سے کم ایٹ لیسٹ آر ان دا مدر ٹنگ, جو آپ گھر سے زبان بولتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں آپ پڑھیں گے, بیکاز دیٹ از وین یو لرن ہاؤ ٹو لرن. اینڈ دا اسکولز فیسیلیٹیٹ دیٹ. اسکولز فیسیلیٹیٹ دیٹ ایبسلیوٹلی رائٹ. آف کورس اسی کمیونٹی میں ہیں جہاں اس کی مطلب اس میں آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز اگر آپ کو کرنا پڑے تو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایک کمیونٹی میں بہت سی زبانیں بولی جا رہی ہیں تو یو پرابلی کی ناٹ پرووائڈ ایجوکیشن ان ایوری بڈیز مدر ٹنگ رائٹ. مگر جو مکسڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں اس میں بچے خود بخود ایک کامن لینگویج بھی ایوالو کر لیتے ہیں. صحیح ہے رائٹ. کوئی ایک کامن لینگویج ہوتی ہے, گو ٹو دیٹ, بٹ وائی گو ٹو انگلش رائٹ. وائی گو ٹو انگلش ان دا فرسٹ 3 years. ان دا فرسٹ 3 years. آئی مین اگر میں آپ سے کہوں کہ اگلے 50 سال میں چائنا ول بی دا ڈومیننٹ اکانومی ان دا ورلڈ, اس لیے ہمارے بچوں کو چائنیز آنی چاہیے, اس لیے ہم ان کو پہلی جماعت سے چائنیز میں سکھانا شروع کر دیں, تو یو ول ٹیل می دیٹس ابسرڈ. اس بچے کو کیا سمجھ آئے گا؟ ایون ایف آئی برنگ دا بیسٹ چائنیز ٹیچر اینڈ دا بیسٹ چائنیز ٹیکسٹ بک, وہ ایک چترال کے گاؤں میں ہے جہاں اس کے ایکو سسٹم میں چائنیز ہے نہیں, تو وہ کیا سیکھے گا؟ تو اف یو ایگری کہ چائنیز از ابسرڈ تو وائی از انگلش لیس ابسرڈ؟ اس کے ایکو سسٹم میں تو انگلش بھی نہیں ہے رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم جو ہے یو ول سی کہ ہم انگریزوں کو اس کا ذمہ وار ٹھہراتے ہیں کہ لارڈ مکاؤلی نے 1800 اینڈ پتہ نہیں کب 37 میں, جو کہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے, تو اس نے انگریزی ہم پہ نافذ کر دی کہ وہ میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا. بٹ وی فرگیٹ کہ مکاؤلی نے انگریزی 6ٹھی جماعت سے وہ کی تھی میڈیم آف انسٹرکشن, اس سے پہلے لوکل لینگویج میں. There's a chapter in the book, I think in the 4th book, in defense of Michael. ہاں. تو اور یہ ایک کتاب یو شوڈ شو دس بک آن یور, یہ آ جائے گی اسکرین پہ, یہ بھی آ جائے گی. ایک اور کتاب ہے وہ ہے, اس کی آتھر از پیگی موہن. صحیح ہے. آئی تھنک اس کا بھی اس میں ریفرنس ہے, اس کو کچھ نام ہے وانڈررز کنگز اور سم تھنگ. اٹس دا
ہسٹری آف انڈیا تھرو اٹس لینگویجز. اچھا. اس کا آخری چیپٹر جو ہے وہ انگلش پہ ہے. اس نے یہ کہا کہ یہ دلچسپ بات ہے کہ جب انگریز چلے گئے تو ہم اگر ان کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ انگریزی مسلط کر دی تو وی کوڈ ہیو ریورسڈ اٹ رائٹ. ہم نے وہ مکولی جو چھٹے اسٹینڈرڈ سے انگریزی کر کے گیا تھا اس کو پہلی جماعت سے کر دی. اس لیے دیٹس ہر تھیسس. اس لیے کہ انگلش از اے بیریئر ٹو انٹری. انگلش کیپس پیپل فرام بریکنگ ان ٹو دا رولنگ کلاس. وہی اگین جو ہم نے شروع میں وہی بات کی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ انگریزی بہت ضروری ہے اور انگریزی کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی, دین وی شوڈ بی گیونگ گڈ انگلش ایجوکیشن ٹو ایوری ون. ناٹ کہ ایٹن اور ہیرو کی طرح کی تو ہم رولنگ کلاس کو ایجوکیشن دے رہے ہیں اور عام بچوں کو ہم ان لوگوں سے انگریزی سکھا رہے ہیں جنہیں خود بھی انگریزی نہیں آتی. تو اٹ مینس کہ واٹ ہاں اٹ مینس کہ وی آر ناٹ سیریس رائٹ. اب یہ جو پرائمرز ہیں اس میں جو میتھ کا پرائمر ہے پری ون از جو ہماری کچی جماعت ہوتی ہے, 5 سال کے بچے آتے ہیں, اس میں میتھ کا جو پرائمر ہے وہ انگریزی میں ہے, انگلش. اینڈ دس از اے سنگل نیشنل کریکولم پورے ملک میں. یہ نہیں کہ صرف شہروں میں ہے. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, گوادر کے گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں ان کے سامنے انگریزی کی کتاب رکھی ہوئی ہے پری ون کا پرائمر, جس میں ایک نظم ہے کہ 1 ایپل 2 ایپل یہ وہ تو اس بچے کو کیا سمجھ آئے گی؟ اس کو جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ آئے گی. تو آئی مین اف somebody کین ایکسپلین ٹو می کہ یہ ہم نے یہ کس سائنٹیفک اسٹڈی کی بنیاد پہ کیا ہے, کس ایویڈنس کی بنیاد پہ کیا ہے, آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک آل دیز بکس اینڈ برن دیم, بٹ somebody has to explain it, right? وہ ہمارے ملک میں بھی آئی ایم شیور دیٹ دیر از اے سوسائٹی فار دا پریونشن آف cruelty to animals. Yes. Right? Yes. But there is no society for the prevention of cruelty to children. Yeah. This is cruelty. We are ruining their lives. Entire future we are ruining by giving this kind of education. اینڈ ایک اور بہت بڑا امپیکٹ ہے لاس آف ڈگنیٹی جو آپ نے مینشن کیا ہے اس میں, کہ اے پرسن تھنکس کہ یار مجھے انگریزی نہیں آتی ہے تو میں تو کسی کام کا ہی نہیں. کسی کام کا نہیں. اس میں نے وہ لنک دیا ہے, ایک 2 منٹ کا کلپ ہے. اچھا. جس میں وہ ایک استانی ہے اور ایک بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں وہ انگریزی کا وہ کھلا ہوا ہے قاعدہ استانی کے ہاتھ میں. دا پیج از اوپن آن دا لیٹر اے, اور وہاں پہ ایک تصویر ہے, چیونٹی کی تصویر ہے, اے از فار اینٹ. تو وہ بچے سے کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے, تو وہ بچہ اس کو ہر چیز صحیح بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ چیونٹی ہے, وہ کہہ رہی ہے نہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے یہ کیڑا ہے, وہ کہہ رہی ہے نہیں. اس کو ڈانٹ رہی ہے. In the end, that child is crying, weeping, humiliated completely. I'll try to add it. میں آپ کو الگ سے لنک بھیج دوں. ہاں بالکل. You add it. That's worth seeing. چلو آؤ سبق سناؤ. پڑھو کیا ہے یہ؟ کیڑا ہے یہ. ادھر دیکھو کیا ہے یہ, جلدی بتاؤ کیا ہے یہ. کیڑا ہے یہ. کس نے کہا یہ کیڑا ہے؟ بتاؤ یہ کیا ہے. کیا چٹکی. کیا چٹکی ہوندی ہے. یہ چٹکی ہے. کیا چٹکی. کیا چٹکی. یہ چٹکی ہے. کیا ہے یہ. دیکھو غور سے دیکھو کیا ہے یہ. یہ کیڑا. یہ کیڑا. So یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, موسٹ آف دیم ہیو رن اوے بیکاز دے ہیٹ اسکول. Yes. I used to hate school. ہاں دے ہیٹ اسکول. It's a fact. وہاں ان کو مار پڑتی ہے, وہاں ان کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں, وہاں ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں, ہر چیز ان کو رٹنی پڑتی ہے. کسی بچے سے پوچھ لیں, وہ آپ کو سبق جو ہے وہ رٹا رٹایا سنا دے گا, ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. اینڈ دین ایک چیز آپ نے مینشن کی, یور میٹنگ وتھ چومسکی, یور کنسلٹیشن وتھ چومسکی. ہاں ہاں اباؤٹ دس. ہاں چومسکی یہ جو میڈیم آف انسٹرکشن پہ بار بار یہ سننے میں آتا ہے نا, ہر شخص یہ کہتا ہے کہ انگریزی بہت ضروری ہے اور انگریزی کے بغیر ہم پیچھے رہ جائیں گے وغیرہ. تو
پہلے تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ بھئی ہم پیچھے تو رہ ہی گئے ہیں. جتنے ملک ہیں جو انگریزی میں نہیں سکھا رہے ہیں, اپنی زبان میں سکھا رہے ہیں, کوریا ہے, جاپان ہے, چین ہے, وہ ہم سے ہزاروں سال لائٹ ایئرز آگے ہیں. تو ہم انگریزی سیکھ کے ان جو ہے ان سے آگے کیسے نکل جائیں گے؟ ہم تو پیچھے رہ گئے. مطلب یہ مان لینا چاہیے کہ اٹس ناٹ ورکنگ. اٹس ناٹ ورکنگ, اٹس کلیئرلی ناٹ ورکنگ, رائٹ. کوئی ہم سائنٹیفک ریسرچ نہیں کر رہے ہیں, کوئی ہم تھیوریز جنریٹ نہیں کر رہے ہیں, رائٹ. تو اس کانٹیکس سے میں نے یہ بھی سوال پوچھا تھا. میں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے کسی ایک ایسے ملک کی مثال دے دیں جو کہ ڈیولپ ہوا ہو بائی ایجوکیٹنگ اٹس چلڈرن ان اے فارن لینگویج. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور میں چاہوں گا آپ نوم چومسکی کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں کہ ہاں میں بتا رہا ہوں, آئی کم ٹو دیٹ. مگر پہلا یہ سوال ہے کہ یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ کوئی ایسا ملک ہے جس نے ایک غیر ملکی زبان میں اپنے بچوں کو تعلیم دی ہو اور وہ ترقی کر گیا ہو. دیکھو اس کی 2-3 چیزیں بہت دلچسپ ہیں. امریکہ کی اور کینیڈا کی جو حکومتیں ہیں, جو ان کی انڈیجنس پاپولیشن تھی, جن کو انہوں نے اپنی زبان میں بات چیت کرنے سے منع کر دیا تھا, ساری تعلیم انگریزی میں کر دی تھی, وہ اب ان سے معافی مانگ رہے ہیں اور ان کو ریپریشنز دے رہے ہیں. اگر تو انگریزی اتنی زبردست چیز تھی تو وائی ڈو دے ہیو ٹو اپولوجائز اینڈ پے ریپریشنز؟ بیکاز دے ہیو ڈیمیج دیئر آئیڈینٹی, رائٹ. یس. تو کوئی جو ہے وہ غیر ملکی زبان میں پڑھ کے ملک ترقی نہیں کیا. بہت لوگ سوچتے ہیں تو وہ ایک ان کے ذہن میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں سر سنگاپور, رائٹ. بٹ کیپ ان مائنڈ کہ سنگاپور میں جو انگریزی کی تعلیم ہے وہ سب کو ایک طرح کی تعلیم ہے. اف یو ایکچولی وانٹ ٹو ڈو دیٹ, جو میں نے کہا, دین گیو گڈ ایجوکیشن ان انگلش, رائٹ, فرام دا بگننگ. ایون اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ فرام دا بگننگ, رائٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں, بٹ ٹھیک ہے, یو میک. اب اگر سارا ملک انگریزی بول رہا ہے تو وہاں ایک ایکو سسٹم انگریزی کا ہے. ہر شخص چاہے وہ چائنیز بھی ہے وہ سن تو رہا ہے نا, مطلب دیٹ کنٹری فنکشنز ان انگلش. بٹ دین گیو گڈ ایجوکیشن. ایسی ایجوکیشن تو آپ انگلش میں دیں جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ ایک پیپر پڑھ سکیں. ایسی تو نہ دیں جیسے کہ ہمارے انگریزی میں دے رہے ہیں. یو کانٹ کمپیئر دا ٹو. اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ دین گیو گڈ ایجوکیشن. ڈونٹ پریٹینڈ کہ آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں وین یو آر ایکچولی. ہاں, تو چومسکی کا یہ تھا کہ جب یہ اس ساری ڈبیٹ سے میں تنگ آ گیا تو میں نے کہا یہ چومسکی جو ہے, ہی از دا لیڈنگ لنگوسٹ, یو نو, دا بگیسٹ نیم دس سینچری ان لینگویج. پچھلی سینچری میں وٹگنسٹائن تھا, اس سینچری میں چومسکی ہے. وٹگنسٹائن کا بھی یہ وہ ہے کہ یو نو آفٹر writing his book on philosophy, he said that I have solved all the problems in philosophy, nothing is left. Nothing is left to solve anymore. He went to a village somewhere in Austria and became a school teacher. Right, Ludwig Wittgenstein. You should read that, وہ بھی اس میں ہے. And وہاں پہ then he started teaching those children and he writes that I am going to teach them using the language that they speak. I'm not going to use the King's Austrian or German or anything, because they understand in their own. He was German, no? ہاں, وہ Austrian ہے. Austrian. Yes. Austrian. تو وہ آسٹریا کے کسی گاؤں میں گیا تھا. تو خیر اس کا بھی یہ تھا. تو میں نے چومسکی کو ایک ای میل بھیجا کہ آپ لنگوسٹ ہیں, لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں. یو ہیو ڈن دا موسٹ اماؤنٹ آف ورک ان ہاؤ پیپل لرن یو نو گرامر آف لینگویج, اور ان کا جو تھیسس ہے کہ وہ ہارڈ وائرڈ ہوتی ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو بچے کو کس زبان میں سکھانا چاہیے؟ تو آئی واز سرپرائزڈ کہ ہی ریپلائڈ, I never expected that I would get a reply from Chomsky. And he said کہ what kind of a question is this? It's obvious. The answer is obvious. Children learn best in their own language. It's common sense. It's common sense that children learn best in their own language.
and but it is also useful to learn another language. Right? So it's common sense ना. मतलब आप जो ये कह रहे हैं कि बच्चे को अपनी ज़बान में शुरू करें, आप ये नहीं कह रहे कि कोई और ज़बान मत सीखें. Right? But at what point are you introduced to a second language? How do you ladder languages? This is a science. It has to be resolved on the basis of science and research. No, not some whim of some minister कि जी बस अंग्रेज़ी में करना है. हम इसको थोड़ा सम अप कर सकते हैं इस तरह से कि जो आपने सिंगापुर का भी केस दिया है, उसको सामने रखते हुए वी कैन से कि अगर आप एंड को सामने रख लें कि जी आप जो बच्चियों को पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ आ रहा है, तो वो सिंगापुर में अगर अर्ली एज से भी समझ आ रहा है तो इट्स फाइन. अगर नहीं समझ आ रहा, अगर आप वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर यू हैव टू गो इनटू नेटिव लैंग्वेजेस. देखो तला, ये हमारे मुल्क में भी एक थिन स्लाइस ऐसे हैं हाउस होल्ड्स जिनकी यू कैन से द होम लैंग्वेज इज इंग्लिश. जी, बहुत कम है ना, मगर एक स्लाइस है. वो माँ बाप भी अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं. मैं देखता हूँ पार्क में जाते हैं तो वो कहते हैं डोंट डू दैट, कम हियर. वो अंग्रेज़ी में बोल रहे होते हैं. वो अंग्रेज़ी में टीवी देख रहे होते हैं बचपन से, सेसमी स्ट्रीट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, उनके पास नर्सरी राइम्स हैं. सो फॉर देम द होम लैंग्वेज इज़ रियली इंग्लिश. तो अगर वो पहली जमात में इंग्लिश में पढ़ें तो इट्स ओके. यू नो, ये कोई बिल्कुल कोई रिजिड वो चीज़ नहीं है. लेकिन अगर कोई चित्राल के गांव का बच्चा है जिसने कभी अंग्रेज़ी बोली नहीं है, आई मीन दैट चाइल्ड इज़ इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम. उसको एक सिंगल नेशनल करिकुलम करने की क्या ज़रूरत है? यू नो, जब इतनी वेरिएशन है ना, तो यू शुड टेलर एजुकेशन टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन. तो दिस वाज अबाउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसमें ना आपने एक एग्जांपल दिया था स्विट्ज़रलैंड का, हाँ, कि वहाँ पे क्या है. आई थिंक ये इसी बुक में है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाली मीडियम में. ऑफ इंस्ट्रक्शन में. और आपने बताया है कि एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल स्विट्ज़रलैंड में किस तरह का है. स्विट्ज़रलैंड में ऐसे है, स्विट्ज़रलैंड में ऐसे है कोई कि करिकुलम ही नहीं है, ये उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोई करिकुलम नहीं है. स्कूल अथॉरिटीज़ have the freedom to choose the curriculum that they want. They are only given learning outcomes. सही है. कि आपके बच्चे को 8वीं जमात में या 10वीं ये जमात आना में चाहिए. ये आना चाहिए. We don't care how you teach it. सही है. Right? It's because they trust their teachers. They trust their schools. Right? And they are not afraid of people learning how to think. Right? वो हर किताब को टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास जा रही है, वो काट रहे हैं, ये मत लिखें, डार्विन मत लिखें, रिप्रोडक्शन ऐड ना करें, रिप्रोडक्शन ना करें, इसकी तस्वीर निकाल दें, उसकी तस्वीर डाल दें. नन ऑफ दैट. यू फ्री टू चूज द टेक्स्ट बुक. राइट. और उनके स्विट्ज़रलैंड में आई थिंक 3 या 4 लैंग्वेज रीजन्स हैं. वहाँ स्विट्ज़रलैंड में फ्रेंच भी बोलते हैं, इटालियन भी बोलते हैं, जर्मन भी बोलते हैं, और एक उनकी रोमा जो उनकी लैंग्वेज है वो भी वहाँ है. तो वो हर लैंग्वेज रीजन जो है अपनी ज़बान में तालीम देता है. साथ साथ वो अंग्रेज़ी भी पढ़ाते हैं, मगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ द लोकल लैंग्वेज. और कोई करिकुलम नहीं है, कोई वो नहीं है. ठीक है. तो इसी तरह मैंने उसका भी एग्ज़ाम्पल दिया है कि हांगकॉन्ग का एग्ज़ाम्पल दिया है कि हांगकॉन्ग में 100 साल से 150 साल से अंग्रेज़ थे. वो उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेज़ी रखा हुआ था. तो जैसे ही चाइनीज़ ने लिया, उन्होंने कहा नहीं, दैट्स फिनिश्ड, वी विल टीच इन चाइनीज़. राइट. एंड इंटरेस्टिंग इनफ उन्होंने ये नहीं कहा कि सिंगल नेशनल, कि हमारी तो नेशनल ज़बान मैंडरिन है तो हम मैंडरिन में सिखाएंगे. वहाँ की लोकल ज़बान कैंटनीज़ है. कहा वो कैंटनीज़ दैट्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो व्हाट द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स मेक सेंस ना. तब आई डोंट सी कि इसमें इशू क्या है and why we are so fixated. It's the only, the reason is political. Yes. The reason is political. Problems with the single national curriculum. जो मैंने कुछ यहाँ पे नोट किए हैं उनमें एक ये है कि it's formulated without consulting parents, no input. Second ये है कि it seems more of an experiment, कि जी देखते हैं क्या होता है. ऐसा हो सकता है. Equipping them with mental tools वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, सिर्फ मेमोराइजेशन हो रही है. चौथा ये है कि जो आपने बात की डार्विन निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, तो आपने बताया है कि सर्टेन बुक्स में से रिप्रोडक्शन पे पूरे चैप्टर्स ही निकाल दिए गए.
یعنی ایک تھاٹ کنٹرول. تھاٹ کنٹرول کا بیسک ایجوکیشن کنٹرول. رائٹ. اور یہ اس کو لنک کیا جاتا ہے ایشو آف اوور پاپولیشن. ففتھ ون, پیشن ٹو ریز مورل چلڈرن. ہاں. سکستھ ون از میمورائزیشن. رائٹ. سیونتھ ون از مدرسہ سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا گیا, اس کو کمبائن کر دیا گیا. سیونتھ از نان مسلمس کے لیے امپلیکیشنس. ہاں. ایٹتھ از the linked with madrasas is dharna power of madrasas. And the ninth one is two Pakistans. ہاں. وہ ایک رولر اور رولڈ میں سے ڈسٹنکشن نکالنے کی. Would you like to comment on these one by one? یا کوئی بھی ایشو, ہاں. براڈ ایشوز جو سنگل نیشنل. اللہ, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ دے بیکم کائنڈ آف آبویس if you are clear about what the system of education is being asked to do. Right? The system, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے, اسپیشلی اسکول ایجوکیشن, بیکاز دیٹس دا فارمیٹیو ایئر آف اے چائلڈ. جو وہ اسکول سے پڑھ کے نکل جاتا ہے اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل ویری ہارڈ. اس میں ایکسیپشنز ہوتے ہیں, آؤٹ لائرز ہوتے ہیں کچھ, وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں, بٹ بائی اینڈ لارج دا مینٹل فریم از فارم. رائٹ. تو اگر آپ اس کو ایز این انسٹرومنٹ آف کنٹرول استعمال کریں گے تو دیٹ ول ریفلیکٹ ان دا کریکولم. اب یہ اس کی بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کسی گریک اس کا وہ ہے آبزرویشن ہے, اس کا میں نے ریفرنس دیا, آئی ایم فرگیٹنگ ناؤ ہو اٹ واز, کہ ایجوکیشن is to light a candle inside the mind, to open your mind. That's the purpose of education. So to make you capable of learning, of expressing yourself, of absorbing new ideas, یہ ہے education. Education اس نے کہا is not like a bucket in which you pour things, کہ یہ بھی ڈال دیں, یہ بھی ڈال دیں, یہ بھی ڈال دیں, یہ بھی ڈال دیں. Right? So if you look at it like that, ہماری education is like this, کہ somebody sits down and decide کہ پہلی جماعت میں یہ چیزیں ہمیں ان کو, I was watching a TV program جس میں یہ چیئرمین تھیں کریکولم بورڈ کی, کہ ہم نے کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب انوائرمنٹ بہت ضروری ہو گئی ہے, تو ہم بچوں کو انوائرمنٹ, they will learn about it in time. آپ 4 سال کے بچے کو, 2 سال کے بچے کو انوائرمنٹ کرنے لگیں تو اس کو کیا سمجھ آئے گا؟ نیا کرائسس آئے گا, نئی کمیٹی بیٹھے گی, نئی کمیٹی بیٹھے گی. سو دی ہول باٹم لائن از دیٹ دس کریکولم از مینٹ انٹینڈیڈ ٹو پریونٹ چلڈرن فرام بینگ ایبل ٹو تھنک. ٹھیک ہے, ویری آبویس. میں نے آپ کو کسی وقت یہ ایگزامپل بھی دی تھی کہ یہ تو میں نے تو پہلی پری 1 کے پرائمرز ریویو کیے ہیں, لیکن اگر آپ ویب پہ جائیں اور انگلش کی 4تھی جماعت کا قاعدہ لیں, جی, گریڈ 4 انگلش, اس میں پہلے صفحے کے بعد آئے گا کریٹیکل تھنکنگ. تو کریٹیکل تھنکنگ کا سوال اس میں آپ کو نظر آئے گا, ایٹ واٹ ایج ڈڈ حضرت علی ایکسیپٹ اسلام. اب یو ٹیل می یہ کس طرح کی کریٹیکل تھنکنگ ہے, اینڈ یو ٹیل می کہ یہ جن لوگوں نے بنایا ہے, جن کے قوائف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ہارورڈ یونیورسٹی کے اسکول آف ایجوکیشن کا ارلی چائلڈہڈ ڈپلوما ہے, اور جس کا یہ سپروائزری بورڈ ہے جس نے سائن آف کیا ہے, دے ڈونٹ نو دیٹ دس از ناٹ کریٹیکل تھنکنگ. سو دس کی ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. سو دا ہول کریکولم از لائک دیٹ. It should not be called education, it should be called indoctrination. The aim is to raise a particular kind of child, right, who doesn't think, who believes everything that they are told, who has memorized a lot of facts, who believes in a certain national narrative, right? And we are already, this is not something new جس کا ہم نتیجہ 10 سال کے بعد دیکھیں گے. یہ چیز شروع ہوئی ہے ضیاء الحق سے. جی,
जो स्कूल करिकुलम बना है, दिस इज़ नाउ जस्ट ज़ियाउल हक करिकुलम ऑन स्टीरॉइड्स, राइट. और उसका नतीजा हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में. द इनटॉलरेंस दैट वी सी इन आवर सोसाइटी टुडे इज़ कमिंग फ्रॉम दैट. ये सियालकोट में जो वो श्रीलंकन मैनेजर लिंच हुआ था, तो वो जो 200-300 लोग थे वो मदरसा ग्रेजुएट्स नहीं थे, वो पब्लिक स्कूल ग्रेजुएट्स थे, ऐसे ही राइट. सो ये सारी जो ब्लास्फेमी और ये और वो इसको मार दो और टेकिंग जस्टिस इन योर ओन हैंड्स, दिस इज़ एन आउटकम ऑफ व्हाट वी हैव बीन डूइंग. एंड ज़ियाउल हक नाउ 40 years almost, right? 3-4 generations have come out of school based on that curriculum. Yes, तो yes. ये 10-12 साल बाद दिस इज़ irreversible. इसलिए irreversible है कि ये जो लोग निकल रहे हैं, जो 40 साल से लोग निकल रहे हैं ये पढ़ के, दे आर नाउ सिटिंग इन पोजिशंस ऑफ अथॉरिटी. सारी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसमें यही लोग बैठे हुए हैं ना. इनको तो ये समझ भी नहीं आता कि ये इसमें कोई गलती है. इसमें क्या गलती है? हम ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी है. तो मॉरल, वी आर मेकिंग मॉरल पीपल. इफ़ यू थिंक कि यू कैन मेक पीपल मॉरल बाय टेलिंग देम, मिस्टेकन. people children do what they see their elders doing, not what they are told. Children are smart. वो हर रोज़ देखते हैं कि ये जो है क्या हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि उनको पता नहीं है. तो जो जिस बच्चे का मैंने आपको बताया था, वो वेरी ब्राइट चाइल्ड, जिसने कहा कि मैंने उससे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उसने कहा मैं या रियल एस्टेट करना चाहता हूँ या मैं कमांडो बनना चाहता हूँ. Yes. He didn't want to be a scientist or an artist or a architect or anything. तो वो रोल मॉडल्स ही नहीं है. हमारे मुल्क में सक्सेसफुल रोल मॉडल्स कौन हैं? फिर एक आपने पॉइंट रेज किया था इसी में कि वी एट्रीब्यूट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू मुकद्दर. हाँ, कि जी ये मुकद्दर ऐसा था. तो वो एक फिर मुकद्दर पे डाल के ना वो जो रियल इश्यूज होते हैं, रूट्स होते हैं, उनको हम भूल जाते हैं. और हम बाहर की चीज़ों को भी बड़ा सिलेक्टिवली देखते हैं. जी. कि आई रिमेंबर शायद जैसे ये इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि चीन इसलिए इतनी तरक्की कर गया है क्योंकि वहाँ जमहूरियत नहीं है. यू रिमेंबर दैट? कि वो एक अथॉरिटेरियन. जी. तो नाउ दिस इज़ वेरी सिलेक्टिव. आई मीन टू मी द फर्स्ट थॉट दैट अकर्ड वाज कि उसने ये क्यों नहीं कहा कि चीन इतनी तरक्की कर गया है क्योंकि वहाँ कोई अल्लाह नहीं है. आई मीन देयर इज़ नन ऑफ दिस बिजनेस कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं और हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. देयर इज़ नो इंटरमीडिएरी. दे डू व्हाट इज़ नेसेसरी टू बी डन. तो आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स गुड और बैड, बट आई एम सेइंग व्हाई पिक सिलेक्टिवली, राइट? व्हेन यू आर diagnosing your problem, be honest, right? Don't just pick the thing that suits you. चेरी पिकिंग. हाँ, चेरी पिकिंग नहीं करनी चाहिए. केस ऑफ पाक तुर्क, हाँ, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड और जिनको नहीं पता वो दे मे सर्च इट. नो नीड टू गो इनटू इट्स डिटेल. लेकिन उसका ब्रीफ समरी यही है कि जो कू अटेम्प्ट हुआ टर्की में, उसके बाद पाकिस्तान में बहुत से स्कूल्स थे पाक तुर्क के नाम से. अभी आई सपोज़ नाम भी चेंज हो गया है या शायद नाम वही है और टीचर्स वहाँ चले गए. और बहुत सारे टीचर्स थे जो टर्की से आके यहाँ पे पढ़ा रहे थे. और जब कू अटेम्प्ट हुआ तो कू जिन्होंने जो समझा गया, जिन्होंने इंस्टिगेट किया है, इनिशिएट किया है, जिसको हवा दी है कू को, लॉन्च किया है, दे आर एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो टीचर्स ताल्लुक़ रखते हैं. आई सपोज द नेम इज़ फतेहुल्लाह गुलेन. तो यहाँ से पाकिस्तान से सबको फिर निकाल दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया. वाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? आई मीन मैंने वो केस स्टडी इसलिए लिखी है बिकॉज आई वांटेड टू मेक दिस पॉइंट कि वी शुड, हमें तालीम को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो एक ऑटोनमस चीज़ है जिसका और बाकी किसी चीज़ से ताल्लुक़ सही है. शुरू वाली बात ना कि इट जस्ट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ. अगर हमें उसमें रिफॉर्म्स करने हैं तो वो भी हम उसी के अंदर कर सकते हैं, विच इज़ द वे वी सी द वर्ल्ड, राइट?
کہ اگر ہمیں ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہم ریفارم کر سکتے ہیں وداؤٹ بادرنگ اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. ہیلتھ کیئر ہے تو ہم ہیلتھ کیئر ریفارمس کر سکتے ہیں. سول سروس ہے تو سول سروس ریفارم کر سکتے ہیں, رائٹ. بٹ دیٹ ریالٹی از ناٹ لائک دیٹ. آل دیز تھنگز آر انٹر کنیکٹیڈ. تھوڑا سا ڈائگریشن ہو جائے مگر جسٹ ٹو گیو اے ویری سمپل ایگزامپل کہ تعلیم اور ہیلتھ اور فوڈ کس طرح سے لنکڈ ہے. کہ میں ایک اسکول میں گیا, ایک گاؤں کے اسکول میں, انفیکٹ منڈی بہاؤدین میں, آپ کہاں سے تعلق؟ رائٹ. ہاں, تو وہاں ایک گاؤں ہے شہیداں والی کے گاؤں میں گیا تو لڑکیوں کا گورنمنٹ ہائی اسکول. تو اس ہیڈ مسٹریس نے مجھے کہا سر یہاں پہ جو بچے آتے ہیں وہ اتنے بھوکے ہوتے ہیں, صبح بغیر ناشتہ کیے ہوئے آتے ہیں کہ کئی تو ان میں سے بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہمیں ان کو کھانا دینا پڑتا ہے. اور جو باقی ہیں وہ اتنے بھوکے ہیں کہ ان کی کوگنیٹیو ایبلٹی امپیئرڈ ہے. دی ایبلٹی ٹو ابزارب دیٹ لیسن از ناٹ دیر, رائٹ. سو یو سی ہاؤ کلوزلی ایجوکیشن از لنکڈ ود ادر سیکٹرز, ود نیوٹریشن, ود ہیلتھ, ود فوڈ. اور اگر وہ روز وہاں پہ چپس کھا رہے ہیں اور بچے جو ہیں ان کو ہم نے اس پہ لگا دیا ہے کہ چپس کھانے اور بوتل پینی ہے, دیٹس بیڈ فار ہیلتھ. تو یہ تو لنک ہے ہی. سو وی کانٹ لک ایٹ دیز سیکٹرز ان آئسولیشن. تو میں اس میں یہ پوائنٹ کر رہا تھا, اس میں نے کیس اسٹڈی اس لیے دی ہے کہ لک ہاؤ کلوز دا لنک از آف ایجوکیشن ٹو پالیٹکس. رائٹ. کہ وہ اسکول کے بچے وہ پوچھتے ہوں گے کہ ہمارا اسکول کیوں بند کر دیا. آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ وہ جو اسکول چلا رہے تھے, وہ جس حکومت کو ہم کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کا کوئی مخالف گروپ تھا, اس لیے ہم نے سب کو کہا آپ رات کو چلے جائیں. سی, سو اٹ بیکمز آبویس نا دیٹ دیر از پالیٹکس ان ایجوکیشن. واٹ مور ایویڈنس وداؤٹ اینی ریپرزنٹیشن. نے بند کر دیا. فائنل پوائنٹ ایک وہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ بک ہے جس میں لیٹر ٹو پیرنٹس, ہاں, تو if you were addressing parents directly at the moment, if a parent or parents are listening to you at the moment, what 2, 3, 4 points would you convey to them as if you're talking to them? What I would say to them is کہ one, try and find out what your children are learning at school. ٹھیک ہے. ڈونٹ جسٹ تھنک کہ اگر انہوں نے آپ کو ABC سنا دی ہے سو دے نو واٹ دے آر, یاد بھی کر سکتے ہیں, رائٹ. سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ, ٹو پے مور اٹینشن. میں نے اس میں ایک مثال یہ دی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اتنے زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنے بچوں کی فزیکل صحت جو ہے, فزیکل ہیلتھ, کہ وہ دودھ والا آتا ہے تو اس سے لڑتے ہیں کہ تم پانی ملاتے ہو, یہ ہمارے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ویئر دی انٹلیکچوئل ہیلتھ از کنسرنڈ, دیٹ اٹس ناٹ دیر, رائٹ. پارٹ آف اٹ از لیک آف اویئرنیس, پارٹ آف اٹ از ہیلپ لیسنیس, پارٹ وائس لیسنیس. ٹھیک ہے, تو پے اٹینشن. اور دوسرا, ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ جس اسکول میں آپ نے بچے کو اپنا داخل کیا ہوا ہے اس میں جو میٹرک میں ہر سال بچے ٹاپ کر رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, واٹ آر دے ڈوئنگ, آر دے گیٹنگ گڈ جابس. سو یو ول نو کہ آپ کا بچہ 6 سال بعد جب میٹرک کر کے نکلے گا تو اٹ ول بی لائک دیٹ چائلڈ. میٹرک کر کے نکلے گا یا میٹرک کر کے ٹاپ بھی کر لے گا؟ ٹاپ بھی کر لے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ منڈی بہاؤدین میں یہ ریسرچ کی تھی کہ 2000 اس اسکول کا آنر بورڈ لگا ہوا تھا, 2000 سے لے کے 2020 تک جن بچوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے سب کے میں نے سیل نمبر لیے, سب کو میں نے کال کیا. رائٹ. ایچ سنگل ون آف دیم, آل آف دیم آر اسٹرگلنگ, نن آف دیم ہیز میڈ اٹ. کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ان امپلائڈ ہے, کوئی, نن آف دیم جتنا وہ پوٹینشیل تھا ان میں, ظاہر ہے انہوں نے ٹاپ کیا تھا تو ان میں پوٹینشیل تھا. پوٹینشیل تو تھا, ہارڈ ورک تو تھا, ہارڈ ورک تھا, لیکن وہ مگر وہ نہیں تھا. آئی مین سسٹم نہیں ان کو ابزارب کر رہا. ٹھیک ہے, ان کو آگے اپرچونٹی نہیں دے رہا. کچھ تو انگریزی سے مار کھا رہے ہیں, آپ سیدھے سے انگریزی میں شفٹ کر دیں وداؤٹ ہیونگ پریپیئرڈ دیم ان دیٹ لینگویج, تو دے اسٹرگل. اور میٹرک تک میں نے آپ کو کہا تھا کہ بچوں کی مینٹل کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز یاد کر لیتے ہیں. جب وہ کالج میں آتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے.
دین دے اسٹرگل فار فزکس کیمسٹری. یاد کرنے سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو میمورائز تھنگس. کچھ چیزیں تو چلیں ہیں لیکن یو میمورائز تھنگس بیکاز یو ہیو ٹو پاس این ایگزام. پاس این ایگزام, لیکن وہ ایجوکیشن کو اگر ہم سامنے رکھ دیں تو مطلب دا ٹیکسٹ از دیر آن اے پیپر, اٹس دیر ان سافٹ فارم ان ہارڈ ڈرائیو. if you are reading it in a language that you don't understand, دیکھو گوادر کے گاؤں میں اردو بھی ایک فارن لینگویج ہے. بالکل ہے. اور یہ آئی واز ٹیلنگ یو کہ ایجوکیشن از کنیکٹیڈ ٹو ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن اینڈ پالیٹکس. اٹس آلسو کنیکٹیڈ ٹو دا لا. کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا یہ یقین ہے کہ بچہ اپنی مادری زبان میں زیادہ بہتر سیکھتا ہے اور میں ایک پنجابی میڈیم اسکول کھولنا چاہتا ہوں, آئی ڈونٹ ہیو پرمیشن ٹو ڈو اٹ. آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اٹ. سنگل نیشنل کریکولم, آئی کانٹ اوپن دیٹ اسکول. تو گوادر کے گاؤں میں اردو از اے فارن لینگویج. جب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ رٹیں گے ہی نا, اور کیا کریں گے؟ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اسٹریٹ فارورڈ. تو منڈی بہاؤدین سے مجھے یاد آیا کہ آئی نوٹسڈ اینڈ آئی اسپوک ٹو دا ٹیچرز اوور دیر. جتنے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکول میں جو ہے نا یہ آخر میں سب نالائق رہ جاتے ہیں. جو ڈائنامک انیشیٹو والے بچے ہوتے ہیں نا, وہ 5ویں 6ٹھی کلاس سے 7ویں کلاس سے وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم اٹلی کیسے جائیں گے, ہالینڈ کیسے جائیں گے, وہاں کیسے جائیں گے, سویڈن کیسے جائیں گے. وہاں پہ بہت ٹرینڈ ہے یہ باہر کا. وہ ہر گاؤں میں جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں گھر جو لوگوں نے وہاں سے. تو دا چلڈرن ود انیشیٹو آر آل وانٹنگ ٹو لیو دس پلیس. دے ڈونٹ سی اے فیوچر ہیئر. لوگ کیسے کیسے جاتے ہیں کنٹینر میں بند ہو کے, کشتیوں میں مرتے ہیں, بیکاز دیر از نو فیوچر فار چلڈرن. تو ہم اس کو آئسولیشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اٹس کنیکٹڈ ٹو ایجوکیشن. ایک اور اکانومی از ناٹ جنریٹنگ جابس. ایک چپراسی کے لیے کئی 20-30 ہزار اپلیکیشنز آ جائیں گے جس میں بی اے بھی ہوں گے, لا گریجویٹس بھی ہوں گے. دیر آر نو جابس. ایک اور جو مجھے اپنے ایکسپیرینس سے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب 9th 10th پڑھ رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید دی انٹائر میٹر آف نالج وہ صرف اس بک میں ہے. ہاں, مطلب یہ ابھی مجھے ایک ریکال ہوا ہے ایکسپیرینس اپنا, کہ آئی یوز ٹو تھنک کہ جو میری میٹرک کی بک میں ہے صرف یہی نالج ہے جس کو پڑھ کے میں آگے جا سکتا ہوں. ہاں, اینڈ دا سیم گوز ود ایف ایس سی فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر اینڈ پری انجینئرنگ اینڈ میتھس ایٹسٹرا. سو دیٹ از اندر بیریئر. چلا اگر آپ پڑھیں نا, جیسے فن لینڈ از سپوز ٹو ہیو دا بیسٹ اسکول ایجوکیشن ان دی انٹائر ورلڈ. اچھا, ٹھیک ہے. وہ 7 سال میں وہ شاید بچے اسکول جاتے ہیں. سنا ہے بالکل. ٹھیک ہے. اور پہلے 2-3 سال وہ کھیلتے رہتے ہیں. جی. نہ ہوم ورک ہوتا ہے, نہ پڑھائی ہوتی ہے, نہ کتابیں ہوتی ہیں. دے آل پلئنگ. تو ہم غالب کی بات کر رہے تھے, تو غالب از این امیزنگ پرسن. غالب بھی سائنس سے بھی آپ جو ہے غالب سے پڑھا سکتے ہیں. غالب کا شعر ہے کہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے. تو اگر آپ ایک کلاس میں یہ شعر بورڈ پہ لکھ دیں اور بچوں کو کہیں آپ بتائیں کہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں, انسٹیڈ آف ان اے ٹیکسٹ بک کہ پریسپٹیشن ہوتی ہے, آج ہم یہ پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے, یہ ایویپوریشن ہوتی ہے, پھر وہ بنتے ہیں, پھر وہ گر جاتی ہیں, جو سب یاد کر لیں گے. اٹس ڈزنٹ ہیو دا سیم امپیکٹ جو آپ کی ایکسپیرینشیل. آپ جائیں باہر سے کوئی چیز اٹھا کے لے آئیں, پھول ہیں, اس کے پتے ہیں, اس کے یہ ہیں, وہ ہیں. That's how learning happens. People see things, they talk about them, they discuss with each other. That's how learning takes place, not from memorizing. All of especially with teachers who don't know what they're doing. Yeah. And they think they're doing the right thing. That is most deplorable. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پری 1 کا جو انگلش کا پرائمر ہے, آپ کہتے ہیں SNC میں کیا پرابلم ہے. تو وہ انگلش کا قاعدہ ہے. اب آپ بلتستان کے گاؤں میں چلے جائیں, وہاں پہ جنہوں نے کبھی انگریزی نہیں سنی, تو وہ پہلا صفحہ جو ہے وہ پہلا اے ہے لیٹر, کیونکہ اے از فار ایپل. اب اس کا جو کی سوال ہے وہ یہ ہے,
what other things in this room begin with the letter A? देखा था मैंने. जब उसकी बच्चे की वोकेबुलरी नहीं है, जब उसने कभी अंग्रेजी देखी नहीं है, तो वो कैसे आपको. So who has come up with this question and who has signed off on it? That is how bad it is. मतलब absolutely no sense of how to teach. अब ये कंटेंट को भी छोड़ दें, ठीक है, उसमें रिलीजियस कंटेंट है, ये है वो, लीव इट असाइड. आई से डोंट बॉदर विद दैट. बट हाउ यू टीच एंड इज द कंटेंट एज अप्रोप्रिएट. किस बच्चे को आप क्या चीज़ बता रहे हैं. अगर आप उसको, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है अगेन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, कि जब अफ़गान वॉर हो रही थी तो USAID का कॉन्ट्रैक्ट था टू द यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का कि आप ये जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए एक कायदा बनाएं. ठीक है, और उन्होंने कायदा बनाया था अलिफ से अल्लाह, बे से बंदूक, ते से तलवार. ये तो नहीं है तालीम बलीगा. हाँ. नहीं तालीम बलीगा नहीं. अच्छा वो था ये है. इट वाज कॉल्ड जिहाद कुरिकुलम. हाँ, उसकी तस्वीर भी है बुक इसमें है. तो द अल्फाबेट ऑफ जिहाद लिटरेसी. हाँ, जब आप देखें, आप एक पहली जमात में बच्चा आ रहा है, ठीक है, अगर आप उसको जीम से जहाज़ कहते हैं या जीम से जूता कहते हैं, तो दोज आर टेंजिबल थिंग्स दैट दैट चाइल्ड कैन सी. वो जूते को हाथ लगा सकता है, उसको देख सकता है, जहाज़ आसमान पे देख सकता है, राइट. लेकिन अगर आप 5 साल के बच्चे को करें जिम से जिहाद, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. ही कांट सी इट, ही कांट टच इट, ही कांट फील इट. वो क्या इमेजिन करेगा अपने जहन में, राइट. बट यू हैव an interest to indoctrinate that child, not to educate that child, right? So that is the problem with the curriculum. चलें, I hope कि all of this serves as a contribution to the indictment of single national curriculum and the entire education system. हाँ. और फिर ये कि जो पेरेंट्स अगर इसको सुन रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी एक तजस्सुस पैदा हो कि क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पैदा हो. अगर इसको कोई बच्चे सुन रहे हैं, हाँ, मे बी 9th मैट्रिक, उससे कम का तो मुश्किल है, हाँ, या बाद वाले भी, तो उनके लिए भी एक लेसन है. अगर कोई पॉलिसी मेकर सुन रहे हैं उनके लिए भी लेसन है. तो आई होप कि इट सर्व्स सम पर्पस. It's an invitation to reflect and think and to be fair to our children, to be fair to our, क्योंकि वही मुल्क तरक्की करते हैं जिनकी हर आने वाली जनरेशन पिछले वाली जनरेशन से बेहतर होती है. बेहतर का मतलब अपडेटेड होती है. मतलब with new knowledge. Suppose we are living in a competitive global economy. इसमें we have to compete, otherwise यही है. New knowledge, new tools to think with. ये सब चीज़ें जब होती हैं तभी वो, अगर हमारी हर जनरेशन पिछली वाली से कमज़ोर होती जाएगी तो what is our hope? How are we going to move forward? Right? So I hope you will suggest to the listeners कि ये किताबें देखें. They are heavily subsidized. Right? The entire set of 4 books is 1,000 rupees. इसमें 2 किताबें तो 150 रुपए की हैं. So virtually, kind of. So to read them and reflect on अगर कोई बड़े हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगी what we get wrong about education in Pakistan and this one, critical reflections on the single national curriculum. बड़ों के लिए है और ये जो है पेरेंट्स के लिए है. लेकिन अगर पेरेंट्स इसको भी पढ़ लें, मतलब द पॉइंट इज कि अगर 2 भी पढ़ लें इनमें से तो पढ़ें, आपस में बात करें. बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली कि इसका to put it in a nutshell, that the government is not the solution. Yes. The government is the problem. Yes, yes. And only, जैसे हमने पहले कहा था, demand from below, a demand for good education. जब तक वो एक social demand नहीं होगा, उसको कोई facilitate नहीं करेगा to get voices on a common platform. When we, दुनिया में हर जो right है वो लड़ के लिया गया. ऐसे ही. Right to vote, right to right to education in southern states. Right to education, right to fair compensation, right to women right weekly movement, holiday, feminist movement, civil right movements. कोई भी चीज़ है किसी ने आपको दे नहीं दी. You have to fight for it. Right to vote,
مطلب 300 سال لگے رائٹ ٹو ووٹ. اب عورتوں کو ووٹ کئی ملکوں میں 1940s میں ملا ہے. Yes. رائٹ. تو اٹس اے لانگ اسٹرگل. تو ایسے ہی کوئی ہمیں حکومت سے کہہ دیں کہ آپ دے دیں تو نہیں, ایسے نہیں ہوگا. Realistic نہیں ہے. دس از گیٹنگ گڈ ایجوکیشن از اے پولیٹیکل پروسیس, اٹس اے سوشل پروسیس. دیٹس دا باٹم لائن. چلیں, تھینک یو ویری مچ سر فار ہیونگ ود اس ونس مور. مے بی آپ کے اگلے وزٹس میں وی کین ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. ہاں, اٹ ول بی پلیجر اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر اینڈ گیونگ می دس اپرچونیٹی. آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ.